کہ جو گزشتہ جماعت کا بیان چل رہا ہے، مسلسل اصحاب پیغمبر کا تذکرہ موقع بموقع کیا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ سب سے زیادہ اس کائنات کے اندر انسان پر احسان کرنے والی محسن ذات ہے تو وہ اللہ ہی ہے۔ اللہ کے بعد اگر انسانوں پر احسان کرنے والی جماعت ہے تو وہ ہے انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کی جماعت۔ انبیاء کی جماعت کے بعد اگر سب سے زیادہ محسن ہیں تو وہ اصحاب پیغمبر، اصحاب رسول، صحابہ اکرام کہ یہ جماعت اصحاب پیغمبر کی ہماری بہت بڑی محسن ہے۔ تو میرے خیال میں کوئی غیرت مند اور ایماندار آدمی اپنے محسن کے احسانوں کو یاد رکھتا ہے۔ احسان اصحاب رسول کے ہمارے اوپر اتنے ہیں کہ آج جو ہم سب اکٹھے بیٹھے ہیں اور جس کلام کی تلاوت کر رہے ہیں اور اس کلام سے جو کچھ ہم سیکھ کر سکھا کر عمل کر رہے ہیں تو اس کا ذریعہ اصحاب رسول ہیں۔ اگر یہ ہستیاں، اگر یہ جماعت نہ ہوتی، نہ ہمیں کلمے کا پتہ، نہ نماز کا پتہ، نہ روزوں کا پتہ، نہ حج کا پتہ، نہ ہی قرآن کا پتہ، تو میرے دوستو کتنا بڑا احسان ہے کہ جس طرح اللہ کے رسول نے شریعت کاملہ اصحاب رسول کو بتلائی، اسی طریقے سے اصحاب رسول نے بھی اپنے بعد آنے والوں کو بھی وہی شریعت سکھلا دی۔ یہ ان کا بہت بڑا احسان ہے۔ تو میں نے کہا کہ کوئی غیرت مند، کوئی ایماندار آدمی، کوئی مسلمان آدمی اپنے محسن کے احسانوں کو فراموش نہیں کرتا بلکہ ان کو یاد رکھتا ہے، اس کا احسان مند رہتا ہے۔ جس طریقے سے ماقبل جماعت کے اندر موقع بموقع اصحاب رسول کا ذکر کیا جا رہا ہے، جیسا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و شہادت کو بیان کیا گیا، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و شہادت کو بیان کیا گیا۔ اسی طریقے سے آج کی اس محفل میں، آج کی اس مختصر وقت کے اندر سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان شوکت کو بیان کیا جائے گا۔ میرے دوستوں، سارے کے سارے کمال
ساری کی ساری شانیں، ساری کی ساری عظمتیں اگر ان حضرات کے اندر پائی جائیں، لیکن ایک نسبت نہ پائی جائے تو وہ ساری کی ساری شانیں، شوکتیں، نسبتیں، افضل، کمال، صفات، خوبیاں، تعریفیں کسی کام کی۔ صحابی یہ ایک ایسی نسبت ہے، یہ ایک ایسی خوبی ہے، یہ ایک ایسا کمال ہے کہ جس کی وجہ سے ساری نسبتوں کو شرف ملا، جس کی وجہ سے سارے کمالوں کو کمال ملا، ساری خوبیوں کو اللہ نے نواز دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر نسبت صحابیت پائی جاتی ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں۔ وگرنہ کمال کی، جہان کی، دنیا بھر کی صفات، خوبیاں ان کے اندر موجود ہوں، لیکن صحابیت والی نسبت اور خوبی نہ ہو تو دنیا بھر کی خوبیاں، کمال کسی کام کے نہیں۔ اس لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا اکرمی اصحابی، میرے صحابہ کی عزت کرنا، میرے صحابہ کی عزت کرنا، سارے صحابہ کی عزت کرنا، جیسے ابو بکر کی عزت تم پر لازم اور ایمان کا جز ہے، اسی طریقے سے حضرت حسن و حسین کی محبت کو بیان کرنا، دل میں جگہ دینا بھی ایمان کا حصہ اور ایمان کا جز ہے۔ میرے دوستو، صحابہ کرام کی شان اتنی بلند ہے کہ انشاءاللہ کچھ ہی دیر کے اندر میں اس کو بیان کرتا ہوں۔ آپ کے ذہن اس بات کو ماننے پر مجبور ہو جائیں گے کہ واقعی یہ جو نسبت ہے صحابیت والی، یہ بڑی کمال کی اور بڑی شان کی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو۔ لن يقبل اللہ صوما ولا صلاة ولا حجا ولا عمرہ، جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، نہ اس کی نماز قبول، نہ اس کا روزہ قبول، نہ اس کا حج قبول، نہ اس کا عمرہ قبول، ولا جہادا ولا نفلا ولا صرفا ولا عدلا، نہ اس کا عدل و انصاف قبول، نہ اس کا روزہ قبول، نہ اس کی نفلی عبادت اور نہ ہی اس کی فرضی عبادت قبول۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہے، لا تجالسوہم ولا تناکحوہم، نہ ان کی مجلسوں کو اختیار کرو اور نہ ہی ان کے ساتھ رشتہ ناطہ قائم کرو، نہ ان کے اوپر نماز جنازہ پڑھو، نہ ان کے ساتھ نماز جنازہ میں شریک ہو۔ اس لیے کہ یہ نسبت بڑی کام ہے، یہ کام والی، شرف والی، عظمت اور مقام والی نہ ہوتی تو میرے پیارے پیغمبر کی یہ بات ہو نہ کہتے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہا ہے۔ اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں۔ لا تتخذوهم من بعدی غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، جو ان سے محبت کرتا ہے تو اس کے دل میں میری محبت ہوتی ہے، تب بھی ان سے محبت کرتا ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے تو اس کے دل میں میرا بغض ہوتا ہے، تب بھی میرے صحابہ سے بغض ہوتا ہے۔ یہ کس نے فرمایا؟ اللہ کے رسول نے۔ اور یہ جملے اللہ کے رسول کی زبان سے نکلی ہوئی ہے، یہ عام جملے نہیں ہیں، اگرچہ ہمیں سمجھ نہیں آتے۔ آج
اللہ کے رسول کے ان ارشادات کی مخالفت اور نافرمانی کے اندر ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں۔ میرے دوستو، جس طریقے سے اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کی شان عظمت کو بیان کیا اور ان کے معاملے میں لب گشائی کرنے سے ڈرتے رہنے کا حکم دیا، اسی طریقے سے اللہ نے بھی اپنے کلام مقدس کے اندر صحابہ کرام کی شان کو بیان کیا، عظمت کو بیان کیا۔ کیسے؟ اللہ رب العزت نے پہلے پارے کے اندر سورہ بقرہ کے اندر 4 آیت کے اندر فرمایا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ او کائنات والو، اولئک یہی جماعت صحابہ کرام کی جن کی صفتوں کا ذکر، جن کے کمالات کا ذکر آپ نے پہلے پڑھا۔ کون سے کمالات؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ یہ کمال والے، یہ صفتوں کے حامل، جو اللہ کو بن دیکھے ایمان لانے والے، اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنے والے اور اللہ کی ساتھ تعلق بنانے کے لیے، اللہ کے ساتھ روابط کو قائم کرنے کے لیے فرمایا یقیمون الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرنے والے، یہ نمازی، یہ مومن، یہ زکوٰۃ دینے والے، فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی صفات والے تیرے رب کے ہاں ہدایت یافتہ ہیں، تیرے رب کے ہاں ہدایت یافتہ ہیں۔ واولئک هم المفلحون۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا کے اندر ہدایت لائی، سارے لوگوں نے دیکھا، لیکن بعد والے نے کہا اللہ کے رسول کے زمانے میں تو یہ مومن تھے، اللہ کے رسول کے زمانے میں نمازیں اللہ کے رسول کے پیچھے پڑھتے تھے، لیکن اللہ کے رسول کی وفات کے بعد سارے کے سارے صحابہ معاذ اللہ کافر و مرتد ہو گئے تھے۔ بعد میں آنے والوں نے یہ کہنا تھا، اللہ فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، یہ اللہ کے ہاں، اللہ کی طرف سے ان کو ہدایت کا سرٹیفکیٹ عطا کیا گیا ہے اور ان کے ہدایت یافتہ ہونے پر مہر لگا دی۔ ہاں اگر کوئی ان کی ایمان میں شک کرتا ہے تو پھر ان کو کہو ایمان والے کامیاب نہیں ہوتے۔ اللہ نے تو فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ میرے رسول کی صحابہ کی جماعت ساری کی ساری کامیاب جماعت ہے، فلاح پانے والی ہے۔ یہ فلاح پانے والی کامیاب جماعت کہاں فلاح پانے والی؟ فرمایا دنیا کے اندر بھی فلاح پانے والی، آخرت کے اندر بھی فلاح پانے والی۔ اگر اللہ کے رسول کے بعد سارے کے سارے صحابہ دین سے ہٹ گئے تھے، اللہ کے رسول کے کلمہ کو چھوڑ گئے تھے، تو پھر اللہ جو یوں فرما رہا ہے وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ فلاح پانے والے، یہ کامیاب لوگ۔ معاذ اللہ، تم اللہ کو بھولنے والا اور اللہ کو جھوٹا کہتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں صحابہ سارے کامیاب، اللہ فرماتے ہیں سارے مومن، اللہ فرماتے ہیں سارے ہدایت یافتہ، اللہ فرماتے ہیں ان کے ایمان
قرآن کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سارے صحابہ راشد ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم نے ایمان لانا ہے تو ان جیسا ایمان لاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں میں ان سے راضی۔ اللہ فرماتے ہیں اعدت لہم جنات تجری، میں نے ان کے لیے جنت کو تیار کر رکھا ہے، جنت کے اندر نہریں بھی ہیں۔ مجھے بتاؤ نا، جو کافر ہو جائے، جو مرتد ہو جائے، وہ فلاح نہیں پا سکتا، وہ مومن پکا نہیں ہو سکتا، وہ پکا ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا، وہ راشد نہیں ہو سکتا، ان جیسا ایمان لانے کا حکم نہیں دیا جا سکتا، ان کے لیے رضا کا اعلان نہیں کیا جا سکتا، ان کے لیے جنت کی تیاری نہیں کی جا سکتی، ان کے لیے نہروں کی بشارت نہیں ہوتی، ان کے لیے رضا کا اعلان نہیں ہوتا۔ ہاں میرا دوست، یہ انہی کے لیے ہوتا ہے جن کے ایمان کی گواہیاں اللہ آپ خود عرشوں پر قرآن مقدس کے اندر دے دے۔ جن کی گواہیاں اللہ خود عرشوں سے دے دے، یہ انہی کے لیے ہو سکتا ہے۔ اور خود گواہی کون دے رہا ہے؟ اللہ۔ آج کوئی مولوی کہہ دے کہ یہ آدمی نمازی ہے، یہ آدمی امانت دار ہے، کوئی پیر کہہ دے کہ یہ میرا مرید ہے، یہ بڑا دیو انصاف والا ہے، تو ہم سارے کے سارے اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کہ مولوی صاحب کہہ رہا ہے، محلے کا بڑا اچھا آدمی ہے، اس نے قرآن کے بارے میں گواہی دی ہے، تو اس کی بات ہو ماننی چاہیے۔ میرا دوست، پھر تو کتنا نالائق نکلا، پھر تو کتنا کم وقت نکلا، کتنی گھٹیا سوچ والا نکلا۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، یہی سارے کے سارے ہدایت یافتہ ہیں، یہی سارے کے سارے مومن ہیں، یہی سارے کے سارے پکے مومن ہیں، یہی وہ جماعت اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی پارٹی اور اللہ کی جماعت ہے نا میرا دوست۔ یہ اللہ خود فرما رہے ہیں نا، اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ، قرآن پڑھنے والا بندہ، قرآن کی تلاوت کرنے والا بندہ، قرآن سمجھنے والا بندہ، جب تو قرآن کھولے پھر تو قرآن کھول کھول کر پڑھے، اپنے دماغوں کو غلاظت سے پاک رکھے، اپنے دماغوں کو اس بات سے پاک رکھے اور دور رکھے قرآن مقدس کے اندر کوئی شک ہو، بولو یار، قرآن مقدس کے اندر کوئی شک ہو، کوئی جھوٹ ہو، کوئی فریب ہو، نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ، تیرے دل میں شک بھی آ سکتا، تیرے دل کے اندر گمان بھی آ سکتا، اس لیے جب میرا قرآن شروع کرنے لگے تو پڑھنا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر کوئی شک ہو۔ اور قرآن کے اندر اللہ اپنے فیصلوں کو بیان کرے تو ان فیصلوں میں شک ہو، بولو یار، آپ بولتے ہیں کہ تو بیان کرتا ہوں، اللہ قرآن میں جو اپنے فیصلے بیان کرے ان کے اندر شک ہو۔ اللہ قرآن مقدس کے اندر عبادات کا حکم دے تو اس میں بھی شک ہو۔ اللہ اپنی الوہیت کو منوانے کے لیے توحید کے اس بات کے لیے دلائل دے، ان دلائل کے اندر بھی شک ہو۔ ہم سب کا ایمان ہے نا، اللہ نے قرآن مقدس کے اندر قوانین کو ذکر کیا تو ان میں بھی شک ہو، مثالوں کو ذکر کیا تو ان میں بھی شک ہو، اللہ نے انبیاء کے واقعات کو ذکر کیا ان کے اندر بھی شک ہو، اللہ نے انبیاء کی سیرت کو ذکر کیا تو ان میں بھی شک ہو، اللہ نے انبیاء کی دعوتوں کو ذکر کیا تو ان میں بھی شک ہو، اللہ نے انبیاء کے چلنے پھرنے کو ذکر کیا، اللہ نے انبیاء کی دعوت کو ذکر کیا، اللہ نے انبیاء کے واقعات کو ذکر کیا، اللہ نے پورے قرآن مقدس کے اندر کبھی مثالوں کو ذکر کیا، کبھی کون سی عبادت کا ذکر ہو رہا ہے، کبھی کون سا قانون بیان ہو رہا ہے۔ ہم سب کا یقین ہے نا، ہم سب کا ایمان ہے نا، اللہ نے قرآن مقدس کے اندر جو کچھ بیان کیا وہ شک نہیں ہو سکتا، اس کے اندر شک نہیں ہو سکتا۔ تو پھر جب میرے
کی شان کی بات آتی ہے، جب میرے صحابہ کی ایمان کی بات آتی ہے، جب میرے صحابہ کی تعریف کی بات آتی ہے، پھر تو کہاں چلا جاتا ہے؟ پھر تیرے دماغ کے اندر کیا باتیں آ جاتی ہیں؟ پھر تعریف کو نکال دیا کرنا، اللہ کی بات کو ذہن میں ڈال لیا کرنا، پھر تاریخی باتوں کو ذہن سے نکال دیا کر، پھر تاریخ کو اپنے ذہن میں جگہ نہ دیا کرنا۔ پھر یہی بات رہی ہے کافی ہے کہ صحابہ کی شان کس نے بیان کی اور کہاں بیان کی؟ اور قرآن میں شک، تاریخ میں شک ہو سکتا ہے، دنیا کی لکھت میں شک ہو، کسی یہودی کی کتاب ہو اس میں بھی شک ہو، جو بھی لکھنے والا ہے، جو بھی لکھنے والا ہے، ساری کی ساری لکھتوں کے اندر شک ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایسی کتاب ہے، اللہ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کو پڑھنے سے پہلے اپنے ذہن کو اس بات سے خالی کر لیا کرنا کہ اس میں شک۔ اللہ اب صحابی ابو بکر بھی ہے، اب صحابی حضرت عمر بھی ہے، اب صحابی حضرت عثمان بھی ہے، اب صحابی حضرت علی بھی ہے، اب صحابی حضرت معاویہ بھی ہے، اب صحابی حضرت حسن بھی ہے، حضرت حسین۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ سارے کے سارے کمال مل جائیں، ایک نسبت اور ایک کمال نہ ہو تو وہ سارے کمال کسی کام کے۔ وہ کمال اور وہ شان کون سا تھا؟ صحابیت والا۔ کون سا؟ یہ صحابیت والا کمال ذہن میں ہوگا تو اگلی بات بھی سمجھ۔ یہ ایک نسبت صحابیت والی، یہ ساری نسبتوں پر، ساری خوبیوں پر، ساری تعریفوں پر کیا ہے؟ کیا ہے؟ بھاری۔ کیسے بھاری ہے میرا دوست؟ میں تجھے بتلاتا ہوں، ہم بھی حضرت حسن اور حضرت حسین، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ساتھ محبت کرتے ہیں، بلکہ میں کہتا ہوں ہم ان سے محبت کرنا ایمان کا جزء سمجھتے ہیں، ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، ایمان سمجھتے ہیں۔ آپ کے اندر کوئی مریض تو نہیں بیٹھا؟ سارے صحابہ کو ماننے والے ہو نا؟ اللہ اللہ حضرت حسن و حسین کی شان بیان کرنے لگا، ذہن کے اندر یہ بات رکھنا، ان کو کمال ملا تو کس وجہ سے؟ صحابیت کی وجہ۔ کس وجہ سے؟ ان کو شان ملا تو کس وجہ سے؟ ان کو اعلیٰ درجے ملے تو کس وجہ سے؟ میرا دوست ہم ان سے چار وجہوں سے نسبت، چار نسبتوں کی وجہ سے ان سے محبت کرتے ہیں۔ سب سے پہلی نسبت یہ ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے۔ کس وجہ سے؟ وہ دونوں کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ نمبر دو، ان سے محبت کرتے ہیں کہ وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لمبے جگر ہیں، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ او دنیا والوں یہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ اگر اس سے کسی نے محبت کی تو مجھ سے محبت کی، اگر اس میں کسی نے تکلیف کی تو مجھے بھی۔ اس فاطمہ کا بیٹا ہے حضرت حسن اور حضرت حسین۔ دو نسبتیں۔ تیسری نسبت اللہ کے رسول کا نوازا ہے۔ دو طرح کے سامنے اللہ کے رسول کا نوازا ہے۔ یہ تین نسبتیں، یہ تین تعلق، میرا دوست تینوں تعلقوں کو دیکھ تو بڑے کمال کے۔ علی کو دیکھ تو شر خدا ہے، علی کو دیکھ تو وہ بھی علم نحو کا بانی ہے، علم الصرف کا بانی ہے۔ علی کو دیکھ تو اللہ کے رسول نے ہجرت کی رات اپنے بستر پر سلا کر امانتیں ساری علی کے حوالے کر دی۔ یہ بھی بڑا کمال والا حضرت فاطمہ الزہرا کو دیکھ، وہ شان رکھنے والی بی جس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے جب اللہ کے رسول نے
کے گھر میں تشریف لاتی اللہ کے رسول اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ فاطمہ الزہرا کے ساتھ کی جو نسبت ہے دونوں کی وہ بھی کمال کی ہے، اس لیے کہ حضرت فاطمہ بھی بڑی کمال اور شان والی عورت ہے۔ اور اللہ کے رسول کا تو کیا کہنا، جس کے نواسے تھے تمام انبیاء کے امام اور سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہے۔ لیکن میرا دوست اگلی بات سننا، یہ تینوں نسبتیں، یہ تینوں تعلق کسی کام کے نہیں۔ اگر ایک تعلق اور نسبت نہ ہوتی، کون سی؟ صحابیت والی۔ میرا دوست میں تجھے بتلاتا ہوں، یہ نسبتیں، یہ تعلق ایک اور جگہ بھی پایا جاتا ہے، لیکن وہاں صحابیت نہیں پائی جاتی، وہاں صحابیت نہیں پائی جاتی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، اے اللہ کے رسول ابو لہب تیرا چچا ہے۔ کون ہے؟ چچا ہے تیرا، اور تیرے پیدائش کی خوشی پر 100 اونٹ قربان کرنے والا، مکہ میں رہنے والا، عربی زبان جاننے والا، آپ سے محبت رکھنے والا، آپ کا چہرہ دیکھنے والا، مکہ میں پیدا ہونے والا، لیکن یہ سارے کی ساری نسبتیں، یہ ساری کی ساری نسبتیں رکھنے والا، لیکن صحابیت میں نہیں ملی، صحابیت کا درجہ اور شرف نہیں ملا۔ اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں، وہ خود بھی ہلاک ہو جائے۔ تو پتہ چلا حضرت حسن و حسین کو جو کمال ملا تو وہ صحابیت کے درجے کی وجہ سے ملانا۔ میرا دوست آئیے تو چاچانا ایک اور مثال لیتا ہوں، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے۔ کون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام عام آدمی نہیں ہے جن کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، وہ شخصیت ہے نا، لیکن میرا دوست بیٹا پیغمبر باپ کے سامنے مر کو رہا ہے، اللہ کے سامنے التجا کی انہو من اہلی، اللہ یہ میری اہل میں سے ہے، اللہ یہ میرے گھر والوں میں سے ہے۔ اللہ فرماتا ہے لیس من اہلک، یہ تیری اہل میں سے، یہ تیرا تعلق دار ہو، اس کی نسبت تیرے ساتھ بیٹے والی ہے، لیکن صحابیت والی جو نہیں ہے۔ لیس من اہلک، جو صحابی نہ بنے، جو رسول کو نہ مانے، وہ اہل بیت میں بھی شامل ہو نہیں ہو سکتا۔ فرمایا انہو عمل غیر صالح، اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں، اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں۔ میرا دوست وہ کنان جو حضرت نوح کا بیٹا ہے، تعلق اور نسبت دیکھو، رشتہ دیکھو، کس کا بیٹا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ یہاں حضرت حسن و حسین تو نبی کے نواسے ہیں، ایک درمیان میں واسطہ ہے حضرت فاطمہ کا، لیکن وہاں کوئی فاصلہ نہیں ہے، وہاں کوئی واسطہ نہیں ہے، بیٹا ہے حضرت نوح کا، حضرت نوح کو صبح و شام دیکھنے والا بھی ہے، حضرت نوح کو صبح و شام دیکھنے والا بھی ہے، لیکن میرا دوست یہاں صحابیت نہیں ہے، کلمہ رسول کا نہیں پڑھا، اللہ کو نہیں مانا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ حالات تو ہو سکتا ہے بچنے کی کوئی صورت ہو نہیں ہے، پتہ چلا کمال ملتا ہے تو کس نسبت سے؟ صحابیت کی نسبت سے۔ میرا دوست یہ میں کہا کرتا ہوں، ان لوگوں سے ہمارا کیا مقابلہ، ہماری زبانیں کا، وہ صحابی کا جن کی آنکھوں جیسے ہم آنکھ نہیں لا سکتے، جن کے کانوں جیسے ہم کان نہیں لا سکتے، جن کے لبوں جیسے ہم لب نہیں لا سکتے،
جن کے سینے جیسے ہم سینے، جن کے قدموں جیسے ہم قدموں، جن کے ہاتھوں جیسے ہم ہاتھوں، کیسے نہیں لا سکتے میرا دوست؟ ان کی آنکھیں وہ آنکھیں ہیں جو رسول اللہ کو دیکھا کرتی ہیں، ان کے کان وہ کان ہیں جو رسول اللہ کی باتیں سنا کرتے ہیں، ان کے لب وہ لب ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتے تھے قرآن سیکھنے کے بارے میں، شریعت سیکھنے کے بارے میں۔ ان کے ہاتھ ہم کہاں سے لائیں میرا دوست؟ ان کے ہاتھ وہ ہاتھ ہیں جو رسول اللہ سے مصافحہ کیا کرتے تھے۔ ان کے قدموں کو کیا کہنے، ان کے قدم تو وہ ہیں جو رسول اللہ کی ابتدا میں کبھی نماز کے لیے کھڑے ہیں، کبھی جہاد کے اندر کھڑے ہیں میرا دوست۔ ان کے سینوں کو ہم کہاں سے لائیں؟ ان کے وہ سینے ہیں جو رسول اللہ کے ساتھ جب معانقہ کیا کرتے تھے، جب ملا کرتے تھے رسول اللہ کے سینے کے ساتھ ان کی سینے لگا کرتے تھے۔ ہماری زبانیں کہاں، ان کی زبانیں کہاں؟ ہم تو ان کی آنکھ جیسی آنکھ نہیں لا سکتے، ہم ان کی کردار پر باتیں کیوں کریں؟ ان کی آنکھ جیسی آنکھ نہیں لا سکتے ہم ان کی کردار کی باتیں۔ لیکن میرے دوستوں، صحابی، سارے صحابی برحق ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ ہم سارے صحابہ کو مانتے ہیں بغیر کسی تفریق کے۔ اللہ اللہ بات یاد کر رہا تھا، شانیں ساری مل جائیں صحابیت نہ ملے، کسی کام کی شانیں نہیں، کمال نہیں، خوبیاں نہیں، تعریفیں نہیں، لیکن میرا دوست صحابیت مل جائے، دنیا کا کوئی درجہ نہ ملے، دنیا کا کوئی چیز نہ ملے، دنیا کا کوئی کمال نہ ملے۔ اللہ فرماتے ہیں آؤ نا مکہ کے اندر ایک اور شخص کو بھی دیکھو نا جو مکہ میں رہنے والا بھی، عربی زبان بھی اس کو نہیں آتی، نبی کی ولادت پر اس نے 100 اونٹوں کو بھی قربان نہیں کیا، نبی کے چہرے کو ہر وقت دیکھنے والا بھی نہیں ہے، مکہ میں پیدا بھی نہیں ہوا، لیکن میرا دوست رہنے والا بھی حبشہ میں، بولو یار، رہنے والا بھی حبشہ میں، عربی بھی اس کو نہیں آتی، اللہ کے رسول کے ساتھ کوئی تعلق، کوئی رشتہ داری بھی نہیں ہے، لیکن ایک نسبت حاصل ہو گئی، کون سی؟ اونچا بولو یار، کون سی؟ صحابیت والی۔ اللہ نے اتنا درجہ دیا، اتنا درجہ دیا، چلتا مکہ کی گلیوں میں آگ جنت میں سنائی دی جاتی ہے۔ میرا دوست یہی کمال، یہی درجے، یہی تعریفیں ساری کی ساری قابل احترام، قابل عزت تب ہیں جب ان کو صحابیت والی شان مل گئی، ان کو درجہ مل گیا۔ حضرات حسن و حسین کی شان کا کیا کہنا، ادھر رشتہ داری بھی کمال کی، ادھر درجہ بھی صحابیت والا، اس سے بڑھ کر ان کی اور کوئی شان نہ بیان ہو سکتی ہے نہ ہو رہے، صحیح ہے؟ ان کی ایک نسبت کیا ہے، کافی ہے، جو کیا کون سی ہے؟ صحابیت والی۔ کسی کو تعلق نصیب ہوا صحابیت نصیب میں، کسی کو صحابیت نصیب ہوئی، تعلق و رشتہ داری نصیب